مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں کسی کو بھی برا مت سمجھیں۔ اچھے لوگ خوشیاں دیتے ہیں، برے لوگ تجربہ دیتے ہیں، گھٹیا لوگ سبق دے جاتے ہیں، اور بہترین لوگ اچھی اور خوبصورت یادیں بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھی الفاظ کا ذخیرہ ہوتے ہوئے بھی انسان اپنی کیفیت کا اظہار نہیں کر پاتا، خاموش ہو جاتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جو ان خاموشیوں کو سمجھ سکے۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ ہم کم ظرف اور منافق لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کرتے ہیں۔ زندگی میں انسانوں کے شر سے بڑھ کر خوفناک چیز کوئی نہیں۔ کوئی بھوت، بلا یا بونا برائی میں انسانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور زندگی میں انسانوں کی ہمت اور دلیری کے سامنے کوئی آسیب نہیں ٹھہر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ جتنی مرضی محنت اور کوشش سے خود کو بدل لیں، مگر جس نے آپ کو غلط سمجھنا ہے اس نے آپ کو غلط ہی سمجھنا ہے مرتے دم تک، کیونکہ نظر کا آپریشن ہو سکتا ہے مگر نظریے کا نہیں۔ لاکھ اختلاف کے باوجود کبھی بھی اپنے گھر کے شیر کو مت مارو، ورنہ ارد گرد کے کتے تمہیں نوچ ڈالیں گے۔ دیواریں اور پل ایک ہی مٹیریل سے بنتے ہیں، لیکن پل لوگوں کو ملاتا ہے اور دیواریں ان لوگوں کو تقسیم کرتی ہیں۔ بالکل اسی طرح لوگوں کے درمیان دیواریں کھڑی کرنے والا مت بنے، بلکہ ان کو ملانے والا پل بنے۔ غلطی کرنے کے بعد آپ صرف 3 چیزیں کر سکتے ہو۔ نمبر 1، اپنی غلطی کو ماننا۔ نمبر 2، اپنی غلطی سے سیکھنا۔ نمبر 3، دوبارہ وہ غلطی کبھی مت کرنا۔ رشتوں کو کھینچ کھینچ کر اپنے ساتھ باندھ کر مت رکھیں، کیونکہ آپ کی محبت میں ان کا سانس بھی گھٹنے لگ سکتا ہے۔ ان کو آزاد چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنی مرضی کی فضا میں سانس لے سکیں۔ اپنے ساتھ باندھ کر رکھنے سے کوئی اپنا نہیں ہو جاتا، کیونکہ اکثر ہماری چاہتیں دوسروں کے لیے گھٹن کا باعث بن جاتی ہیں۔ ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیوب پر ہوتی ہے، اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ جذبات میں آ کر کبھی بھی اپنی جگہ مت چھوڑیں، کیونکہ آپ کے مقام پر قابض ہونے کو ہزاروں لوگ منتظر ہوتے ہیں۔ یہ معاشرہ آپ کے تلخ اور باغی ہونے پر آپ پر تنقید تو کرتا ہے، پر آپ تلخ اور باغی کیوں بنے اس پر بات نہیں کرتا۔ دوسروں میں کیڑے نکالنا آسان ہے، خود میں جو اتنے بڑے بڑے سانپ ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے رہیں گے، تب تک ہر تعلق، رشتہ، ناتا زندہ رہے گا۔ اشفاق احمد صاحب نے ایک بار گفتگو میں کہا کہ جب تمہارے پاس ایسی بات آ جائے کہ جو اتنی کاٹدار ہو کہ اگلے کو بالکل توڑ کے رکھ سکنے کی قوت رکھتی ہو، تو گل روک لو، بندہ بچا لو۔ کبھی کبھی بات نہ کرنے کا وزن بات سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، گھوم کر
ایک دن واپس آپ کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ دشمن کے ساتھ صلح کر لو، مگر دشمن کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ کبھی صلح نہ کرو، کیونکہ دشمن کا عمل وقتی اشتعال کا نتیجہ ہوتا ہے، مگر دشمن کا ساتھ دینے والے کا عمل باقاعدہ منصوبہ بندی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت، بدسلوکی اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہیں۔ یاد رکھیں کہ منافقوں کے ہجوم میں ایک وفادار اور مخلص کا ہونا ضروری ہے، جو آپ کے مشکل وقت میں کام آ سکے۔ بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں، اس لیے یہ مت سوچو کہ آپ نے جو کسی کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر شامل کر لیتے ہیں۔ نہ تو گلاس ایک قطرے سے بھر جاتا ہے، اور نہ ہی انسان ایک لفظ سے ناراض ہو کر چھوڑ جاتا ہے۔ اصل کہانی کے پیچھے کہانیوں کا لگا ہوا ڈھیر ہوتا ہے۔ ہر ناراضگی وہ نہیں ہوتی جو ظاہر کی جاتی ہے۔ ساتھ نبھانے والے کے لیے اور ساتھ دینے کے لیے وسائل کا ہونا ضروری نہیں، انسان کا مخلص ہونا ضروری ہے۔ مختصر رہو لیکن مخلص رہو، اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اور اپنی روایات کے ساتھ۔ جس چیز سے آپ نفرت کرتے ہیں اس میں کامیاب ہونے سے بہتر ہے کہ آپ جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس میں ناکام ہو جائیں۔ وقت ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ جیسے چاہیں جی لیں۔ کبھی کبھی ہمیں وقت کو اس کی شرائط پر ہی جینا پڑتا ہے۔ ترجیحات، تقاضے، ضرورتیں سب بدل جاتی ہیں۔ روزانہ کم از کم ایک ایسی نیکی ضرور کریں جس کا صرف آپ کو اور آپ کے رب کو معلوم ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور وہ ہم کو چن لے ایسی نیکی کرنے کے لیے، آمین۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ ان میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، جو فقط علم حاصل کرتا، اور دوسرا محنت مزدوری کرتا تھا۔ محنت مزدوری کرنے والے نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ میرے ساتھ مزدوری پر جانے کی بجائے فقط علم ہی حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید تجھے اسی پر خرچ کرنے کی وجہ سے روزی میں برکت ملتی ہو۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، لیکن اس سے ہر انسان کو خریدا جا سکتا ہے۔ غصے میں سچ بولنا اور طاقتور ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ اگر آپ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو دن یا رات کے کسی حصے میں تھوڑا سا وقت اکیلے گزاریں اور اپنے رب کو پکاریں۔ اس کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، وہ المجیب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ مولا، تجھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں کا واسطہ، ہمارے ایمان کو بھی وہ تازگی عطا فرما جو تیرے محبوب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر مچل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہے اور اپنی شان و صفات کے مطابق خوب رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔